جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، اس سے پہلے کی مثالوں میں آپ نے اعراب بالحرکت لفظی اور اعراب بالحرف لفظی کو پڑھ لیا۔ اب یہاں سے اعراب بالحرکت تقدیری اور اعراب بالحرف تقدیری چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف تقدیری کی تعریف یہ پڑھی کہ جو اعراب پڑھنے میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، جو اعراب پڑھنے میں نہیں آتا ہے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں ان تین مثالوں میں یہ فتن آ رہا ہے، یہ اعراب بالحرکت تقدیری کی مثال ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں جاء فعل آیا عامل، اب آگے جو ہے جاء اس فتن کو اپنا معمول بنا رہا ہے، یعنی اپنا فاعل بنا رہا ہے۔ اب فاعل والی صفت کیا ہے؟ فاعل والی صفت یہ ہے کہ اس کے اوپر ضمہ آنا چاہیے تھا۔ فاعل والی صفت یہ ہے کہ اس کے اوپر ضمہ آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ مفرد ہے نا، اور مفرد کے اوپر جو ہے ضمہ آتا ہے۔ تو فاعل والی صفت یہ تھی کہ اس کے اوپر ضمہ آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ فتن ہے، یہ فتن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کی جو حرکت ہے، اعراب الحرکت جو ہے اس کی وہ پڑھنے میں نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی رأیتو فتن، ٹھیک ہے، کسی اسلامی بھائی کا مائک آف ہے، وہ آن ہے، آف فرما لیجیے۔ رأیتو فتن، ٹھیک ہے۔ تو اب اس مثال میں آپ دیکھیں رأیتو یہ فعل فاعل ہو گیا، اب آگے فتن کے اندر یہ جو ہے مفعول والی صفت پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ مفعول جب مفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر دو زبر کے ساتھ ساتھ ایک الف بھی آگے بنایا جاتا ہے جو کہ اس کے مفعول ہونے پر علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف فتن ہے۔ تو اس پر نصب تو ہے لیکن ایسا نصب ہے جو پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسے ہی مررتو بفتن، تو اس مثال کے اندر مررتو تو الگ ہے، با جو ہے یہ عامل ہے اور فتن جو ہے یہ آپ کا معمول ہے۔ اب دیکھیں با حرف جار ہے تو آگے جو معمول ہے اس کو مجرور ہونا چاہیے تھا، یعنی دو زیر ہونا چاہیے تھا، تو اس پر دو زیر تو ہیں، یعنی حالت جری میں تو ہے یہ، لیکن یہ ایسا حالت جری میں ہے کہ اس پر اعراب جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسے ہی فتن پر ضمہ پڑھنے میں نہیں آیا، یعنی فاعل والی علامت پڑھنے میں نہیں آئی۔ ایسے ہی یہاں پر رأیتو فتن میں مفعول والی علامت پڑھنے میں نہیں آئی۔ ایسے ہی بفتن کے اندر جو ہے جر والی علامت پڑھنے میں نہیں آئی ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ جب جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ تو ان تینوں مثالوں میں اعراب جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، تو ان کو جو ہے اعراب بالحرکت تقدیری کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی اسلامی بھائی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ استاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، حالانکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ فتن فتن فتن، تو دو زبر تو ہم سب میں پڑھ ہی رہے ہیں۔ کسی اسلامی بھائی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ جو فتن آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ لفظ ہی فتن ہے، یہ لفظ ہی فتن ہے، جیسا کہ زید یہ لفظ ہے، ایسے ہی فتن یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب تو اس پر یہ آنا چاہیے تھا فتن، ٹھیک ہے، اور فتن فتن یہ اعراب آنا چاہیے تھا، لیکن اس پر آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اوپر جو ہے دو زبر پہلے سے ہیں، اور یہ لفظ ہی فتن ہے، یہ لفظ ہی فتن ہے۔ تو یہ جب لفظ ہی فتن ہے تو اعراب اس کو فتن بتانا یہ مشکل ہے۔ بدن اسم ہے یا نام ہے کسی کا؟ جو اسم ہوتا ہے وہ نام بھی ہو جاتا ہے، یعنی نام سے مراد علم، علم لینا چاہ رہے ہیں آپ شاید، نام سے جی مراد کسی خاص چیز کا نام لے رہے ہیں یا ایسے ہی کسی بھی چیز کا نام؟ دیکھیے فتن کا معنی آتا ہے جوان مرد، فتن کا معنی آتا ہے جوان مرد، ٹھیک ہے۔ یہ علم نہیں ہے، کسی چیز کا خاص نام نہیں ہے، بلکہ ہر جوان مرد کو جو ہے فتن بول دیا جاتا ہے، اور ہر جوان عورت کو جو ہے فتات یہ بول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے فتن جو ہے ایسا اسم ہے کہ جس کے اوپر اعراب تو ہے لیکن ایسا اعراب ہے جو کہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، لہٰذا یہاں اور وہ اعراب بھی جو ہے اس کا حرکت والا اعراب ہے،
تو لہٰذا اس پر اعراب بالحرکت جو ہے تقدیری ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیے. ترجمہ کیا کریں گے؟ اچھا, اس کا ترجمہ کریں گے جاء فتن, نوجوان مرد آیا, رأیت فتن, نوجوان مرد کو دیکھا, مررت بفتن, میں نوجوان مرد کے پاس سے گزرا. جی آگے آ جائیے. یہ والی جو مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اعراب بالحرف تقدیری کی مثالیں ہیں. اعراب بالحرف تقدیری یعنی ان کے اندر جو ہے حرف اگرچہ لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں جاء ابو القومی, ابو القومی نہیں کہیں گے آپ بلکہ جاء ابو القومی, رأیت ابا القومی, مررت بابی القومی. تو ان تینوں مثالوں میں جو ابو دکھ رہا ہے آپ کو, ابو, اس کا اعراب ہے اعراب بالحرف تقدیری. یعنی اعراب بالحرف لکھا ہوا تو ہے, یہ دیکھو واو ہے, الف ہے, یا ہے, لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے, پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ اگر پڑھنے میں آتا تو اس طریقے سے ہوتا جاء ابو القومی, رأیت ابا القومی, مررت بابی القومی. پڑھنے میں اگر آتا تو ایسا ہوتا, تو لہٰذا یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے, تو اس وجہ سے جاء ابو القومی, رأیت ابا القومی, مررت بابی القومی. اور جو اعراب پڑھنے میں نہیں آتا ہے اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں. اگر وہ اعراب حرکت ہے تو اس کو اعراب بالحرکت تقدیری کہیں گے, اور اگر وہ اعراب حرف ہے تو اس کو اعراب بالحرف تقدیری کہیں گے. جیسے کہ آپ نے ان دونوں مثالوں کے اندر پڑھ لیا. پہلے کی جو 3 مثالیں ہیں یہ آپ کی اعراب بالحرکت تقدیری کی ہیں, اور باقی کی جو یہ 3 مثالیں یہ آپ کی اعراب بالحرف تقدیری کی ہیں. ٹھیک ہے, ان میں جو ہے اعراب ہے تو لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا. ایسے ان میں بھی اعراب بالحرف ہے تو لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ہمارے پیارے اسلامی بھائی سوال فرما رہے ہیں کہ فتن کے آخر میں یا آ رہا ہے, جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اعراب ہے یا. تو پیارے اسلامی بھائیو, یہ یا جو ہے وہ اعراب نہیں ہے, کیونکہ یا جو ہوتا ہے نا, اعراب جو ہوتا ہے نا, اعراب وہ کلمے کے مادے کے علاوہ ہوتا ہے, اور یہ فتن کے اندر جو یا ہے وہ مادے کی ہے. فتن کے اندر جو یا آ رہی ہے وہ مادے کی ہے, وہ اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. مزید اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کے اوپر جو تنوین آ رہی ہے, فتن کے اوپر جو تنوین آ رہی ہے وہ تنوین کیسی ہے. تو دیکھیے یہ اصل میں تھا فتایا, کیا تھا, فتایا, یہ تھا اصل میں فتح. تو اب آخر میں جو یا متحرک تھی نا اس کو الف سے بدل دیا تو یہ فتح ہو گیا. ٹھیک ہے, اب جو تھا الف کو گرا دیا تھا التقاء ساکنین کی وجہ سے, التقاء ساکن ہو رہا تھا الف اور تنوین کے درمیان, تو الف کو گرا دیا گیا تھا, اسی وجہ سے یہ فتن ہوا تھا. ٹھیک ہے, جو کہ ایک تعلیل والی ایک لمبی بات ہے جو غالباً ابھی سمجھ میں نہیں آ پائے گی, آگے وہ چیز آئے گی. ٹھیک ہے, ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ فتن کے اندر جو آخر میں آپ کو یا دکھ رہی ہے وہ یا مادے کی ہے, اعراب والی یا نہیں ہے. اب دیکھیں اعراب والی یا کس میں آتی ہے, تو وہ چند خاص چیزیں ہیں جن میں یا اعراب کی شکل میں جو آتی ہے وہ چند خاص چیزیں ہیں. جیسے اسماء ستہ مکبرہ ہے جو آپ پڑھیں گے, ابن, اخن, حمن, حنن, فمن, ذو مالن, اس میں جو ہے یا اعراب کی شکل میں آتی ہے. تسنیہ کے اندر یا جو ہے اعراب کی شکل میں آتی ہے. اور ایسے ہی جمع مذکر سالم ہے, ٹھیک ہے, الو ہے, عشرون وغیرہ, ان کے اندر جو ہے یا اعراب کی شکل میں آتی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ابھی آپ کے ذہن سے پرے ہیں, آگے انشاءاللہ 2-3 سبق کے بعد میں آپ یہ چیز پڑھنے والے ہیں. جی مزید کسی کو اور اس میں پوچھنا ہے تو ارشاد. ماشاء اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ فتن کے علاوہ کوئی اور مثال ہے, تو بالکل مثال ہے اس کی. جی اس کی مثال ہے, ٹھیک ہے, وہ جیسے دیکھیں عصا, عصا کا معنی آتا ہے لاٹھی, ڈنڈا. تو اگر ہمیں کہنا ہے عصا آیا تو کہیں گے جاء عصا. ہمیں کہنا ہے میں نے لاٹھی کو دیکھا تب بھی کہیں گے رأیت عصا.
اگر میں نے کہنا مجھے کہنا ہے کہ میں لاٹھی کے پاس سے گزرا تب بھی کہیں گے مررتو بعصا. ایسے ہی موسیٰ کیا موسیٰ جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ. تو تینوں صورتوں میں جو ہے موسیٰ ہی رہے گا, اس میں اعراب نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے, بہت سارے الفاظ ایسے جن کے اندر تقدیری اعراب ہوتا ہے, وہ بہت سارے ہیں. عیسیٰ. نیٹ کا پرابلم ہے. نیٹ کا پرابلم ہو گیا ہے تھوڑا. جی کسی اور اسلامی بھائی کو کچھ اور پوچھنا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی جی. اچھا چلیے آئیے اب ہم اس کا جو سبق ہم نے اس کو ہم کتاب میں پڑھ لیتے ہیں. ایک جی 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 ایک بات تھی حضرت, یہ آیت کریمہ جو ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, تو یہ با یہاں پر آ رہا ہے هذا البلد ہو رہا ہے. جی ہاں بِهَذَا الْبَلَدِ, تو اس میں با جو ہے نا, با یہ حرف جار ہے, اور جو ہاذا ہے جی بِهَذَا الْبَلَدِ میں جو با ہے یہ حرف جار ہے, اور جو ہاذا ہے وہ مجرور ہے. لیکن ہاذا اگرچہ مجرور ہے لیکن وہ مبنی ہے. کیا ہے؟ مبنی. تو اس کو پر جو ہے اعراب نہیں آتا ہے. جو مبنی ہوتا ہے اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا, تو باقی وجہ سے ہاذا کا اعراب نہیں بدلے گا. لیکن ہاذا ہے موصوف, اور اس کے بعد میں جو بلد آ رہا ہے وہ ہے صفت, اور آپ نے پڑھا ہے کہ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہاذا کے اوپر حرف جر داخل ہے, تو اگرچہ ہاذا مبنی ہے اس کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہاذا جو ہے مجرور ہونے کی جگہ میں ہے, مجرور ہونے کی جگہ میں ہے. تو لہذا ہاذا کو جو ہے مجرور مانا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہاذا جب مجرور, آواز نہیں آئی بیچ میں, بہت ساری باتیں کٹ گئی. اچھا چلیے دوبارہ سے سن لیجئے. جیسے لا اقسم بہذا البلد, تو اس مثال کے اندر جو با ہے وہ حرف جار ہے, اور ہاذا جو ہے وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے, اور مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے. تو ہاذا کا جو آخر ہے وہ تو نہیں بدلے گا, لیکن ہاذا کے اوپر حرف جر جو داخل ہے نا, تو اس کی وجہ سے ہاذا مجرور ہونے کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہاذا کے بعد میں جو بلد آ رہا ہے وہ ہے ہاذا کی صفت, اور ہاذا ہے موصوف. اور آپ نے پڑھا جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے. تو اب موصوف یہاں پر محلن مجرور ہے, تو اب لہذا بلد بھی جو ہے مجرور ہو جائے گا. تو یہاں پر بلد بھی مجرور ہو جائے گا. جی انور علی بھائی, آواز پھر کٹ گئی. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی انور علی بھائی یہ تھوڑا نیٹ پرابلم ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہ کٹ جا رہا ہے. تو یہ جو مثال ہے لا اقسم بہذا البلد, تو اس مثال کے اندر جو با ہے ہمارا وہ حرف جار ہے, اور ہاذا جو ہے وہ ہمارا مجرور ہونے کی جگہ میں تو ہے, لیکن ہاذا مبنی ہے. تو مبنی ہونے کی وجہ سے ہاذا کے اوپر جو اعراب ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہاذا مبنی ہے تو اعراب اس کا آئے گا نہیں, یعنی اس کا آخر بدلے گا نہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد میں ہاذا کے بعد میں جو بلد آ رہا ہے وہ ہے معرب, اور بلد جو ہے وہ صفت ہے, اور ہاذا جو ہے وہ موصوف ہے. تو جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے. تو لہذا ہاذا مجرور ہونے کی جگہ میں ہے, یعنی محل ہے, تو اب اس کی صفت آ رہی ہے بلد, وہ بھی مجرور ہوگی. اسی وجہ سے ہے بہذا البلدی, بہذا البلدی ہے وہ, اب وہ آیت کی وجہ سے بہذا البلد پڑھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی انور بھائی. جی حضرت سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی ہاذا جو ہے وہ موصوف بھی ہے اور مجرور بھی ہے. جی جی جی, اور مجرور اگر مجرور جو ہے اس حالت میں ہے کہ وہ مبنی ہے, مبنی ہے, اور مبنی کے اوپر جو ہے مبنی کا آخر جو ہے اعراب کے بدلنے سے, عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟
جاء ابو القومی مررت ابو القومی جی ہاں، اس کا ترجمہ بس احمد بالقومی حسن بھائی ابھی رأیت آ ابو رہا ہے بس، القومی. ٹھیک ہے جی، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے جی. تمام اسلامی بھائی اب کتاب تو دوسری خلاصۃ حضرت یہ بات یہ کرنی تھی جی حضرت، یہ جافتن جو آپ نے فرمایا، یہ جو آخر میں اسم آئے گا یا فعل آئے گا وہ ثلاثی مجرد آئے گا یا رباعی بھی آ سکتا ہے؟ فعل کوئی سا یہ بھی آ جو بھی سکتا مثال میں نے بھی سنی ہے، ہے، فعل موسیٰ، کوئی سا جی کوئی سے بھی آ آسا، سکتا ہے جی. چلیے دیکھیں تو پھر ہمیں اعراب کیسے پتہ چلے گا کہ تقسیم وہ سب پتہ لگ جائے گا انور بھائی، آگے چلیں گے انشاءاللہ سب کچھ یہ پڑھنے کو ملے گا آپ کو دھیرے دھیرے جی. اعراب کی تقسیم، معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی نہیں، یعنی اس میں معرب جو ہے اس کا اعراب کبھی تو پڑھنے میں آئے گا جیسے جاء زیدن، اور کبھی پڑھنے میں نہیں آئے گا جیسے جاء فتن، ٹھیک ہے، یا جاء عصا، جاء موسیٰ، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے بھی اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعراب لفظی اور دوسری ہے اعراب تقدیری. لفظی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لفظ میں دکھائی لفظ میں لکھی ہوئی ہو اور پڑھنے میں بھی آئے، لکھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے میں آنا چاہیے. اعراب تقدیری اسے کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے میں نہ آئے، پڑھنے میں نہ آئے. تو جو اعراب پڑھنے میں نہیں آتا اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں. چلیے، جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں. لہٰذا پہلی تین مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت لفظی ہے. وہ تین مثالیں کون سی ہیں جو آپ نے پڑھی اس سے پہلے والے پیج میں؟ جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید. یہ جو تینوں مثالیں ہیں یہ اعراب بالحرکت لفظی کی ہیں، اعراب بالحرکت لفظی کی ہیں. اور دوسری تین مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف لفظی ہے. تو باقی تین مثالیں آپ نے پڑھی، جاء اخوہ، رأیت اخاہ، مررت باخیہ. یہ جو تین مثالیں آپ نے پڑھی تو یہ تینوں مثالیں اعراب بالحرف لفظی کی ہیں، ٹھیک ہے. چلیے آگے آ جائیے. اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں، جیسے جاء فتن، رأیت فتن، مررت بفتن، ٹھیک ہے. جوان آیا، رأیت فتن، میں نے نوجوان کو دیکھا، مررت بفتن، میں نوجوان کے پاس سے گزرا. اچھا، دوسری مثالیں جو احمد حسن بھائی نے اس کے ترجمے کے لیے بھی فرمایا تھا، یہاں پر اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. جاء ابو القومی، قوم کا باپ آیا، رأیت ابا القومی، میں نے قوم کے باپ کو دیکھا، مررت بابی القومی، میں قوم کے باپ کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ اب جو ہوتا ہے اصل کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور صاحب کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو پھر ترجمہ یہ کریں گے جاء ابو القومی، قوم سردار کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جاء ابو القومی، قوم کا سردار، ٹھیک ہے. جاء اور رأیت ابا القومی، میں نے قوم کے سردار کو دیکھا، مررت بابی القومی، میں قوم کے سردار کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے نا. یہ ترجمہ ہوگا اس کا. ان میں پہلی تین مثالوں میں فتن کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے اور دوسری تین مثالوں میں ابن کا اعراب بالحرف تقدیری ہے، ٹھیک ہے. یہ آج کے سبق میں آپ کے صرف دو باتیں ہوئیں. اعراب، ایک ہے اعراب بالحرکت لفظی، ٹھیک ہے، اور اعراب بالحرکت کے تعلق سے یعنی اعراب بالحرکت تقدیری، اور دوسری اعراب بالحرف تقدیری. یہ دو باتیں آپ نے پڑھی. کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. اب انہی کی آپ نے دو قسمیں اور پڑھ لی آج. کا اعراب بالحرکت تقدیری اور اعراب بالحرف تقدیری. تو اب اس سارے کا خلاصہ کلام جب آپ نکال کر لے کر آئیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ اعراب کی اولاً دو قسمیں ہوں گی، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. اب ان میں سے بھی ہر ایک کی دو قسمیں ہوں گی، اعراب بالحرکت لفظی، اعراب بالحرکت تقدیری.
اعراب بالحرف لفظی، اعراب بالحرف تقدیری، ٹھیک ہے، اور ان سب کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. ابھی آپ صرف اس کو مضبوطی سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے، صرف مضبوطی سے یاد کر لیں جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی جو آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آ رہے ہیں وہ بہت جلدی آپ کی کتاب کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر یہاں پر میں ان کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا تو پیارے اسلامی بھائیوں جو سبق ہے نا وہ بھی پھر آپ نہیں سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہماری کتاب کی خلاصۃ النیب کی ترتیب ایسی ہے کہ جس میں دھیرے 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 ساری چیزیں ہمیں پڑھنے کو ملیں گی، ٹھیک ہے نا. جی حضرت جیسے مررت بزیدن، تو یہ اس میں بتایا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو. ماشاء اللہ، بزیدن. یہ بہت پیارا سوال فرما رہے ہیں ہمارے پیارے اسلامی بھائی کہ ہم نے پڑھا پیچھے قاعدہ کہ عامل وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے فاعل کی، مفعول کی یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہوتی ہو، ٹھیک ہے. تو اب بزیدن میں با یہ عامل ہے، لیکن زید کے اندر کون سی والی صفت پیدا ہو رہی ہے؟ فاعل والی، مفعول والی یا مضاف الیہ والی، ٹھیک ہے. تو دیکھیے پہلے ہم مضاف الیہ کو دیکھیں کہ مضاف الیہ کی صفت کیا ہوتی ہے، مضاف الیہ ہوتا کیا ہے. تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مضاف الیہ، ہم نے ماقبل میں پڑھا ہے کہ مضاف الیہ وہ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو مضاف الیہ والی صفت کیا ہو گئی؟ مجرور ہونا. تو یہاں پر زید جو ہے وہ مجرور ہی ہو رہا ہے، تو مضاف الیہ والی صفت پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر. جی، اور فاعل ہونے والی صفت دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، فاعل ہونے والی صفت یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف فاعل ہی ہو، بلکہ فاعل ہونے والی صفت یہ ہے کہ اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، ضمہ آ رہا. اور مفعول ہونے والی صفت یہ ہے کہ اس کے اوپر نصب آ رہا ہو. اب جو ہے ضمہ یعنی رفع جو ہے، رفع وہ کبھی تو فعل کی وجہ سے آ جاتا ہے، کبھی انا کی خبر ہونے کی وجہ سے آ جاتا ہے، کبھی کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف طریقے سے آتا ہے. ابھی آپ اتنا ہی یاد رکھیں جتنا آپ نے پڑھ لیا ہے. جی، مزید کسی اسلامی بھائی کو اگر کچھ جتنے بھی حروف جارہ ہیں ان سب کے اس میں تو یہی صفت پیدا پائی جائے گی، مضاف الیہ والی جتنے بھی اسم کی. حروف جر ہیں وہ جب اسم کے اوپر داخل ہوں گے تو اس اسم کے اندر مضاف الیہ والی صفت پیدا کر دیں گے، اور وہ ہے مجرور ہونا. تو وہ اپنے مدخول کو جو ہے مجرور کر دیتے ہیں، جس پر وہ داخل ہو رہے ہیں نا اس کو مجرور کر دیتے ہیں. جی